سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات دی جا چکی ہیں اور مختلف ذریعے سے ہم معلومات حاصل کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہم نے، جو کہ ڈاکٹر امتیاز اطہر صدیقی نے تحریر کیا اور جنگ کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہوا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے کہ فی الوقت انسانیت اپنی تاریخ کے بدترین وبا کورونا وائرس سے نموز آزما ہے۔ دنیا بھر کے لیے کورونا وائرس اس وجہ سے بھی خطرہ بن چکا ہے کہ وہ روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کیا ہے یہ سمجھنے سے قبل وائرس سے متعلق جاننا ضروری ہے۔ وائرس ایک انتہائی مہین جاندار مخلوق کریچر ہے اور اسے عام خوردبین یعنی کہ مائکروسکوپ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس بیکٹیریا کا عام خوردبین یعنی کہ مائکروسکوپ سے مشاہدہ کرنا دیکھنا آسان ہے۔ وائرس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وائرس جو ہے ڈی این اے وائرس ہوتے ہیں اور آر این اے وائرس ہوتے ہیں۔ اب اگزامپل کے طور پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ وائرسز جو ہے نا کانگو وائرس، ایبولا وائرس، پولیو وائرس، ڈینگی وائرس وغیرہ، یہ مختلف نام ہیں۔ تاہم کوئی بھی وائرس اندازاً ایک ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر ہوتا ہے، جسے صرف انتہائی جدید الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مخصوص قسم کے پروٹین جسے طبی اصطلاح میں نیوکلیو پروٹین کہا جاتا ہے اور اس کے غلاف میں ایک غلاف میں یہ کور ہوتا ہے۔ وائرس صرف زندہ خلیے ہی میں پھلتا پھولتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے نشو و نما کے لیے اس کا ضروری ہے کہ یہ زندہ خلیے میں داخل ہو اور اس کے بعد یہ ملٹیپلائی کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک سے دوسرے فرد یا پھر جانور سے انسان میں منتقل ہو کر ہی اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ جب ایک زندہ وائرس کسی بھی ذریعے سے انسانی خلیے یعنی کہ سیل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو خاص طور پر یہ وائرس ہے یہ آر این اے وائرس سے بنا ہوا ہے۔ کچھ وائرسز جو ہے نا ڈی این اے وائرس کے ہوتے ہیں، مگر یہ وائرس جو ہے یہ آر این اے یعنی کہ رائبو نیوکلک ایسڈ کا بنا ہوا ہے، جو وائرس کا اصل روپ ہے۔ مذکورہ خلیے میں داخل کر کے یعنی کہ یہ وائرس جو ہے نا اپنا نیوکلک ایسڈ داخل کر کے اپنی گرفت اس سیل کے اندر اپنی گرفت مضبوط بنا لیتا ہے۔ ایک طرح سے وائرس اس خلیے یعنی کہ سیل کو ہائی جیک کر لیتا ہے، لہٰذا اس کے عام افعال جو سیل کے عام افعال ہیں، جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ متاثر ہو جاتی ہیں یا پھر وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، غیر فعال ہو جاتا ہے۔ متاثرہ خلیے میں داخل ہو کر وائرس منٹوں اور گھنٹوں کی رفتار سے نشو و نما پاتا ہے اور اس تیزی سے اپنی نسل بھی بڑھاتا جاتا ہے۔ یوں یہ چھوٹا سا ایک وائرس متاثرہ خلیے یعنی کہ سیل کے آس پاس کے خلیوں کو اسی طریقہ کار سے متاثر کر کے بتدریج انسانی جسم پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وائرس جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کی طرح بیماری کا بھی موجب بنتا ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد کا وہ عرصہ یا وقفہ جس میں وائرس اپنی افزائش کر رہا ہو یعنی کہ ملٹیپلائی کر رہا ہو، جسم میں داخل ہونے کے بعد اور سائن سمٹم اپیئر ہونے کے وقفے کو طبی اصطلاح میں انکیوبیشن کہا جاتا ہے اور انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس عرصے کے اختتام پر جسم میں وائرس سے متعلق علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ جس جسم میں وائرس داخل ہو کر نمو پاتا ہے یا ملٹیپلائی ہوتا ہے اسے میزبان یعنی کہ ہوسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وائرس کبھی بھی اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک پیراسائٹ یعنی کہ ایک طفیلی آرگنزم ہے
جسے زندہ رہنے کے لیے کسی بھی اور خلیے میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ اب موجودہ عرفیت کو یعنی کہ جو موجودہ تباہی کا سبب جو بن رہا ہے کرونا وائرس کا ذکر کریں تو اصل میں کرونا یونانی لفظ ہے جو کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران گولائی کی طرح اس کے اطراف نظر آتا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر متصدقہ ہے کہ اس وائرس کا نام اٹلی کے گاؤں سے اخذ کیا گیا۔ کرونا وائرس در حقیقت جانور سے انسانی جسم میں منتقل ہو کر اپنی ہیئت تبدیل کر چکا ہے، یعنی کہ یہ میوٹیشن ہو چکی ہے اس کی۔ نارملی جو وائرسز ہیں جانوروں کے وائرس الگ ہوتے ہیں، انسانی جو جسم کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ جانوروں میں جو وائرس پائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی میوٹیشن کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو سکیں اور اس میں بیماری پیدا کر سکیں، یعنی اپنی قوت بیماری کو کئی گنا طاقتور کر چکا ہے، جسے طبی اصطلاح میں میوٹیٹڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس ایک دوسرے کے قریب رہنے، چھینکنے، کھانسنے، ہاتھ ملانے، گلے ملنے سے چہرے تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وائرس زدہ ہاتھ سے اگر آنکھ، ناک یا منہ کو چھو لیا جائے تو جس میں انسانی جسم میں داخل ہو کر یہ فوراً فعال اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، گو کہ کورونا وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ 1 سے 14 دن پر محیط ہے، لیکن یہ کئی افراد میں چوتھے دن یا 5ویں دن بھی علامات ظاہر کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس ان افراد میں جلد علامات ظاہر کرتا ہے جن کا مدافعتی نظام یعنی کہ ڈیفنس سسٹم کمزور یا پھر نامکمل ہو۔ کمزور نظام مدافعت یعنی کہ ڈیفنس سسٹم 60 ایئر سے زائد عمر کے افراد شامل ہیں جن کا قدرتی طور پر قوت مدافعت تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ذیابیطس یعنی کہ ڈائبٹیز، بلند فشار خون یعنی کہ ہائپر ٹینشن کا عارضہ بھی لاحق ہو تو وائرس متاثر ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ وغیرہ اسموکنگ کرتے ہیں یا ان کو استھما کا عارضہ ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری ہے، لنگس کی بیماری ہے، تو ان میں بھی یہ وائرس جو ہے جلدی سرایت کر جاتا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچاتا ہے۔ وائرسز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وائرس کے جو ہیں ان کی ایفینٹی مختلف ٹیشوز انسانی جسم کے مختلف ٹیشوز کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہیپیٹائٹس وائرس جو ہے جگر کے سیلز کو زیادہ اٹیک کرتا ہے، اور یہ جو وائرس ہے یہ ریسپریٹری سسٹم یعنی کہ لنگس کے ٹیشو کو، سانس لینے کے نظام کے ٹیشو کو یہ حملہ کرتا ہے۔ اگر بچوں میں قوت مدافعت نامکمل ہے، ان بچوں میں تو جن کی عمر 5 سال سے کم ہو، وہ افراد جن کو قوت مدافعت مضبوط ہو ان میں یہ وائرس بیماری افزائش کا موجب نہیں بنتا یا پھر ہلکے درجے کا علامات ظاہر کرتا ہے، اور طبی اصطلاح میں ان افراد کو کیریئر بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ خاموشی سے اس وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جن کو کرونا ٹیسٹ مثبت ہو اور 14 دن یعنی کہ 14 ڈیز قرنطینہ میں رکھنے کے باوجود بیماری کی علامات ظاہر نہ ہوں، وہ تمام کیریئر ہیں اور انہیں سخت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں اور وہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ احتیاط کریں تاکہ وہ بیماری کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح دوستوں سے ہاتھ ملانا یا اپنے کام کاج کے دوران مختلف چیزوں کو چھونا، اس کے اندر بھی یہ وائرس ان سے جو ہے نا کیریئر کی اسٹیج میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو افراد جن کو یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے وہ انتہائی احتیاط ان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے بیماری پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو جو افراد جن کی قوت مدافعت یا ڈیفنس سسٹم کمزور ہے وہ ان کو بیمار کر سکتے ہیں اور یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مفروضہ ہے کہ یہ جو گرمی سے یہ وائرس جو ہے نا ختم ہو جائے گا، یہ بھی اس کی بھی ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے
کیونکہ یہ وائرس کے بارے میں انسانیت کو پوری طرح ابھی تک معلوم نہیں ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، کب تک یہ رہے گا آبادی میں، اور کب تک یہ اس کے جو ہے مریض سامنے آتے رہیں گے۔ اس وجہ سے اس بات کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرد کو، ہر شخص کو احتیاط برتنی چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے ڈائٹ کو، اپنی خوراک کو بہتر رکھنا چاہیے، اور جو بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز وغیرہ کرنی چاہیے تاکہ آپ کا ڈیفینس سسٹم مضبوط رہے اور آپ اس وائرس سے متاثر نہ ہوں اور دوسروں کو پھیلانے کا سبب بھی نہ بنے۔